میں نے ایک نوجوان سے پوچھا پاس BA تو کر لیا بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وران؟ بولا یہ بھی کوئی ضروری تھا؟ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے انسان کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں وہ چیزیں بتلائی تھی۔ ان میں سے ایک چیز میں نے یہ بتلائی تھی کہ اگر کسی انسان کی اولاد نیک ہو، کسی انسان کی اولاد اچھی ہو، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر کسی کی اولاد نیک نہ ہو بلکہ بری ہو تو وہ آدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ نقصان کا سبب بنتا ہے، دونوں جگہ اس کی پکڑ ہوتی ہے، یہ دونوں جگہ اس کے لیے نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ نیک اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی اولاد نیک ہے تو دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے اور آخرت تو اس کے لیے جنت ہے ہی۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کافر بنا دیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے کافر بنا دیا۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ بھی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی گھر میں کسی کو بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ولی کے گھر میں شیطان پیدا کر دے اور چاہے تو شیطان کے گھر میں ولی پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا جو کہ نبی تھے اپنے زمانے کے، اور آزر بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اسی طرح سے نبی کے گھر میں نوح علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے کافر کو پیدا کر دیا۔ یہ سب اس کی قدرت کا نظام ہے۔ لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے کہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی اور سیدھے راستے پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان یہ نہ سمجھے۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے اور اپنے بیٹے کو اتنا سمجھایا کہ آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے اور تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے تبلیغ بھی کی، 950 سال تک تبلیغ کی انہوں نے، لیکن ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا، کافر رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوا۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد اور اس طرح کے واقعات سننے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے کہ اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے، کیونکہ آدمی کو آخری وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے، آخری وقت تک اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کی ہر کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہی اس میں جلیں گے، یہی دو چیزیں اس کا ایندھن ہیں، اس آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پر اتنے سخت اور سخت مزاج فرشتے متعین ہیں کہ جو
اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ تو اولاد کو سیدھے راستے پر لانا اور اولاد کو سمجھانا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ پوری 7 جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں اور نگہبان ہے۔ ہر شخص تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہماری ماتحتی میں اور ہماری ذمہ داری میں اور ہماری پرورش میں جو لوگ رہتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری نبھانا اور ان کو سیدھے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کا دن اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اس سوال سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی ہیں کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر تو بہت ساری آیتیں اور اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد اور جن کو سننے کے بعد ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر ہمارے بہت سارے حق ہیں۔ ماں باپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد پر ہمارے بہت سارے حق ہیں، مگر اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حق ہیں، ان چیزوں کو ماں باپ اپنی نظروں میں نہیں لاتے اور ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان چیزوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ماں باپ کے بارے میں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی کام کے لیے تمہیں کہیں تو تم ہوں اس طرح سے کر دو، یعنی منہ چڑھا کر۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے اولاد کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اس طرح سے بات کرے۔ تو ماں باپ کو یہ تمام چیزیں تو یاد ہیں، مگر ماں باپ کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں کہ اولاد کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپ نے اپنا مقدمہ دائر کیا، اپنا مقدمہ لایا، اپنی شکایت لایا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا بیٹا مجھے نظر انداز کر رہا ہے، میرا بیٹا میری باتیں نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کے بیٹے سے یہ کہا کہ تمہارے باپ تمہارے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں۔ تو بیٹے نے یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا ماں باپ کا ہی اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے یا اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے، یہ بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ کیوں نہیں، اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ انہیں بتلائیے کہ وہ کیا حق ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس باپ سے، یہ کہا کہ اولاد کا باپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح کرتے وقت، سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ اپنا نکاح کرتے وقت، اولاد کا نہیں، اپنا نکاح کرتے وقت اس بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ یعنی آدمی کے اوپر، میرے اوپر، میری اولاد کا حق یہ ہے کہ جب میں نکاح کروں تو ایسی عورت سے کروں جو دیندار ہو، اپنے بچے کے لیے دیندار ماں کو تلاش کروں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، چاہے وہ کالی کلوٹی ہو، کیسی بھی ہو، مگر دیندار ہو۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یداکا، کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو 4 باتوں میں سے
کسی بات کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، کسی ایک بات کی وجہ سے شادی کرتا ہے، لمالہا، یا تو عورت مالدار ہوتی ہے اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ مجھے مال و دولت ملے، جبکہ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے مال کے لیے شادی کی اللہ تعالیٰ اسے فقیر کرے گا۔ دوسری چیز جس کے لیے آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ ہے لی جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے۔ لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اس کو پسند آ گئی، اس کی آنکھوں میں بھا گئی تو وہ شادی کر لے گا، جبکہ خوبصورتی عمر کے ساتھ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تیسری چیز ولی حسبہا، کہ مرد کسی عورت سے عام طور سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس کا خاندان اونچا ہے، اس سے شادی کروں گا تو میں بھی اونچا بن جاؤں گا، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ جس نے من تزوج امرأة لعزها لم یزد اللہ الا ذلہ، جس نے کسی عورت سے عزت پانے کے لیے شادی کی اللہ تعالیٰ اس مرد کو اور زیادہ ذلیل کرے گا۔ تو یہ تین چیزیں، مال، خوبصورتی اور حسب نسب، اونچا خاندان، ان تین باتوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شادی کرے گا تو وہ شادی ناکام ہوتی ہے۔ ناکام کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق ہوتی ہے، بلکہ ناکام کا مطلب یہ ہے کہ خوشگوار زندگی نہیں گزرتی، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ولی دینہا، کہ بہت سارے لوگ لڑکی سے شادی دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، مالدار سے نہیں، خوبصورت سے نہیں، اونچے خاندان والی سے نہیں، دیندار سے۔ اگر اس کے اندر ان میں سے کوئی بھی بات ہے تو یہ تمہارا نصیب ہے، اونچے خاندان والی ہے، دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے تو یہ تمہارا نصیب ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی، اونچے خاندان والی بھی تھی اور دیندار بھی تھی، ان کے اندر چاروں خوبیاں تھیں، لیکن اگر یہ خوبیاں کسی لڑکی کے اندر نہ ہوں، اگر اس کے اندر دینداری ہے تو تم اس سے شادی کر لو، اپنے بچے کی اس سے شادی کرا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ سے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر، باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنا نکاح کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اچھی ماں کو تلاش کرے، یعنی دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ اولاد کا اچھا سا نام رکھے۔ یہ بھی اولاد کا ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھے سے اچھا رکھے۔ آج کے زمانے میں ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان شادی کرتے وقت دینداری کو نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس سے شادی کریں گے۔ دینداری ان کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے، وہ دیندار لڑکی یہ دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، ان باتوں کو وہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، یہ بات طے شدہ ہے۔ مرد پڑھا تو مرد کی دینداری باہر رہے گی، عورت پڑھی خاندان پڑھا، اگر پڑھی ہوئی لڑکی سے، دیندار لڑکی سے نکاح کریں گے تو ہماری اولاد بھی دیندار بنے گی اور اس کی وجہ سے گھر کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی دیندار بنیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تو اگر شادی آدمی کرے تو ایسی لڑکی سے کرے جو دیندار ہو، دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ اور دوسرا حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ اولاد کا اچھا سا نام رکھے۔ ہمارے یہاں پر اس بارے میں بھی زمانہ اپنی اصلیت پہ لوٹ چکا ہے۔ جیسے اب سے بہت پہلے، تقریباً 40 سال پہلے اس طرح کے نام ہوتے تھے۔ کوئی عید کے دن پیدا ہو گیا تو اس کا نام عید رکھ دیا، یا کوئی رمضان میں پیدا ہو گیا تو رمضانی رکھ دیا، کوئی کھچیڑو، کسی کا کچھ نام، کسی کا کچھ نام، اس طرح کے نام ہوتے تھے۔ تو زمانہ 40-50 سال کے بعد اپنی اصلیت پر لوٹ چکا ہے، اپنی اصلیت پر آ چکا ہے، اور آج وہی زمانہ آ گیا کہ نام تو ہم رکھتے ہیں، ماڈرن نام رکھتے ہیں، لیکن نام وہی ہے جو پرانے تھے۔ ایسے ایسے نام کہ
جو کتابیں ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کے اندر 75,000، ایک دو نہیں، 75,000 نام ہیں، 75,000۔ اس کتاب کے اندر بھی اگر ہم ان ناموں کو تلاش کریں گے تو وہ نام نہیں ملیں گے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے الٹے سیدھے نام نکالیں گے اور نکالنے کے بعد وہی نام اپنی اولاد کا رکھ دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کمی پائی جا رہی ہے۔ ہر آدمی آج کے زمانے میں پڑھا لکھا بن رہا ہے، مگر وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ابھی میں علماء کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، کل بہت سارے مفتی حضرات تھے، وہاں پر ہم سب کی یہی بات چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں کسی کو دو باتیں دین کی معلوم ہو جائیں تو مولوی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ مولوی کو بھی باتیں بنائے گا۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے، تو لوگ اپنے بچوں کا نام انٹرنیٹ سے تلاش کر کے رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن کریم میں سے نام رکھتے ہیں، جبکہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ قرآن کریم میں سے تم نام رکھ رہے ہو تو کسی عالم کی نگرانی میں اور کسی عالم کی دیکھ بھال میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کریم کے اندر تو ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کریم کے اندر بتوں کے بھی نام ہیں، یغوث، یعوق، نصر، یہ بتوں کے بھی نام ہیں قرآن کریم کے اندر۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام آیت رکھ دیتے ہیں، کوئی ابو لہب رکھ دیتا ہے، کوئی کچھ رکھ دیتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کریم میں سے نام نکالا ہے، قرآن کریم میں سے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، ڈرو اس دن سے جو لڑکوں کو اور بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ تو ہمارے یہاں پر شیبا یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، جبکہ نام تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے مگر اس کے معنی ہے بڑھاپا۔ ایسے بہت سارے نام ہیں، ہم قرآن کریم میں سے بھی اگر نام رکھ رہے ہیں تو ہم اتنے زیادہ قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رکھ دیں۔ کس نام کے کیا معنی ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ منتشا بہت ساری بچیوں کا نام ہوتا ہے، وہ بچی عام طور سے ضدی ہوتی ہیں، یاد رکھیے میری بات، وہ جو چاہتی ہیں کرواتی ہیں، جو ضد انہوں نے پکڑ لی بس ماں باپ کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو خناس بھی ہے، قرآن کریم کے اندر تو وناس بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے نام ہیں، حامان ہے، قارون ہے، شداد، یہ سب قرآن کریم کے اندر نام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم میں سے کچھ بھی اٹھایا اور بچے کا نام رکھ دیا، ایسا نہیں۔ یا انٹرنیٹ پر سے کوئی نام تلاش کیا اور بچے کا نام رکھ دیا، یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان پڑھ ہونے کی نشانی ہے۔ آپ پر دو چار حرف کیا آ گئے، آپ پر موبائل چلانا کیا آ گیا، آپ نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے پڑھے لکھے یا بہت بڑے مولوی بن گئے۔ یاد رکھیے انٹرنیٹ چلانے والا اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں انٹرنیٹ چلا رہا ہوں، مولوی کی برابری نہیں کر سکتا وہ۔ تو اس لیے اگر تم کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کا نام رکھے تو بچوں کا نام انٹرنیٹ سے تلاش کرنے کے بجائے اپنے آس پاس میں جو مولوی ہوں ان کے نام رکھنے چاہیے، ان بچوں کے، ان سے معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی اور ہے، وہ ہمارے پاس نام پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ہم ان سے نام بتائیں گے کہ بھئی یہ نام رکھ لو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے چاچا کے لڑکے کا نام ہے، یہ تو ہماری سسرال میں وہ ہے، ہماری کھلیا ساس اس کے بچے کا نام ہے، یا ہمارے فلاں اس کا نام ہے، اس طرح کی باتیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میری بہن کا نام عائشہ جس کا انتقال ہو گیا، میری بھانجی کا نام عائشہ ہے، یہ نام میرے گھر میں بہت سارے بچوں کے ہیں، میرے گھر میں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نام ہمارے فلاں شخص کا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک امام مسلم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید امام مسلم، ان کی 7 پشتوں تک بیٹے کا نام محمد، پھر باپ کا، پھر اس کے باپ کا محمد محمد محمد، اوپر سے نیچے تک 7 پشتوں میں باپ کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، اس طرح سے باپ دادا لکڑ دادا پڑ دادا 7 پشتوں تک محمد نام۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، میرے بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ نام تو ہمارے خاندان میں فلاں شخص کا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
اچھے نام اگر مل جائیں تو اپنے بچوں کا رکھ لو. اور یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، بچوں کے نام رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے. ہمارے سماج ہے اور ہمارے جو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارا جو اسٹاف ہے مولویوں کا، اس کے اندر باقاعدہ ناموں کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ کس بچے کا کیا نام ہونا چاہیے، بچہ کس وقت میں پیدا ہوا، رات میں یا دن میں، کون سے مہینے میں پیدا ہوا، گرمی کا موسم ہے یا سردی کا. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی بچوں کا نام رکھا جاتا ہے اور رکھنا چاہیے. کس نام کے کیا معنی ہے، نام کی تاثیر کیا ہے، نام کا اثر کیا ہے، اس نام کی خاصیت کیا ہے، اس نام کا بچے کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا. یہ تمام چیزیں ناموں سے متعلق ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق نام سے ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں پر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. اور بہت سارے نام تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو نام پرانے نام ہیں. جیسے ایک نام ہے بلقیس. اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اور ہم اس سے یہ کہیں بلقیس نام رکھ لو یا مریم رکھ لو تو وہ کہیں گے یہ تو پرانے نام ہیں. تو نئے نام کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب پرانے ہی تو چل رہے ہیں، نئے نام کہیں سے نہیں آئیں گے، وہی نام بدل بدل کے آئیں گے. محمد، احمد، یہ دو نام ایسے ہیں کہ یہ نام نبی سے پہلے دنیا میں کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے اور قیامت تک یہ نام پرانا نہیں ہو سکتا. محمد، احمد، یہ نام کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا. جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بہت سوچ سمجھ کر ان بچوں کا نام رکھتے ہیں. لڑکا ہو یا لڑکی، ایسے نام رکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو اس نام کو برا نہیں کہہ سکتا بلکہ تعریف کرے گا. اس طرح کے نام ہمارے گھروں میں عام طور سے ہوتے ہیں. ہم وزن نام گھروں کے اندر، جیسے ہمارے گھروں میں اس طرح سے نام ہیں. سب سے چھوٹے کا زاہد، ماجد، عابد، میرا خالد، مجھ سے بڑے جو راشد، پھر ساجد. پھر بہنوں کا نام بھی اسی کی طرز پر. یہ نام رکھنے کے طریقے ہیں. سجدہ کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، پریوں کی جماعت میں بیٹھنے والا، اس طرح کے ناموں کے معنی. عبادت کرنے والا، بزرگ، اللہ والا، اس طرح کے نام رکھو. صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھو. صحابہ کرام کے جو نام ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. نبی کے جو نام ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. اللہ کے جو نام ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. اگر پوری دنیا کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے اور یہ نام کبھی بھی پرانے نہیں ہو سکتے. مگر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی معلوم کرتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں کہ اجی نام بتا دو. اب ان کو ایک دو نہیں، میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ 75,000 نام ہیں کتاب کے اندر. میرے پاس موجود ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. اس کے اندر سے بھی اگر میں ان 75,000 ناموں میں سے اگر کسی کو 75 نام لکھ کر دیتا ہوں وہ بھی اس کو پسند نہیں آتے. سارے پڑھنے کے بعد کہے گا جی کچھ اور بتا دو. وہی حساب ہے کہ اگر آدمی گنے کے کھیت میں گھس جائے تو اسے گنے پسند نہیں آتے. وہی معاملہ ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے. میں نے بتلایا حضرت عمر نے اس شخص سے یہ کہا جو مقدمہ لے کر آیا تھا کہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے اس کی دینی طریقے سے پرورش کرے. پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا دیندار لڑکی سے نکاح کر دے. یہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر حق ہیں. باتیں بہت ساری بتلانی تھی لیکن موقع لگا تو اگلے ہفتے بتلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق.